صاحب یہ جو اب سفارتکاری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو چوز کیا بلاول بھٹو زرداری کو، اور ایک وقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی سفارتکاری کے لیے نواز شریف کی حکومتیں باہر گئی تھیں، تو آپ اس وقت جو بلاول بھٹو جائیں گے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ناز صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جنگ کے حامی نہیں ہیں، جو جنگ کو اس خطے کی بربادی اور تباہی کا موجب سمجھتے ہیں. صحیح. اس لیے میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جنگ کے حوالے سے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جنگ پہ یا اس خطے کے لوگوں کے مرنے پہ ہم بڑھ کے ماریں. ٹھیک. لیکن چونکہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک فاسسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اگریسر ہے. جب پاکستان نے کہا تھا اس کو کہ آپ یہاں پہ اپنا جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اگر پاکستان انڈیا نہیں تو کسی تیسرے ملک سے یا کسی تیسرے ادارے سے اس کی تحقیقات کروائیں، ٹھیک. جس سے وہ بھاگ گیا. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں اس نے سب سے پہلا جو وار کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہے، وہ ابھی جاری ہے. میرا خیال ہے اس کو کوئی پاکستان کے اندر کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. اور چونکہ ہم پاکستان لوئر ریپیرین ہیں تو لوئر ریپیرین کا وہی حق ہوتا ہے پانی کے اوپر جو اپر ریپیرین کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس بات سے جو پاکستان کے اندر جو پرابلم تھا وہ بھی اب لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایکچوئل کیا ایشوز ہوتے ہیں لوئر ریپیرین کے اور اپر ریپیرین کے. انڈیا کے اندر بھی یہ بہت جھگڑا ہے، راجستھان کا، پنجاب کا، باقی بہت سارے لوگوں کا. سو مودی نے جو سب سے پہلا اٹیک کیا وہ پاکستان کی پانی، ایک طرح سے پاکستان کی شہرگ ہے. اور اگر پانی نہیں ہوگا تو کشمیر کا جھگڑا بھی دراصل کشمیر کے پانیوں کا جھگڑا ہے. اور اگر وہ سارا پانی جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا جائے تو پاکستان ریگستان ہو جائے گا. اور اگر پاکستان کے پاس آ جائے تو انڈیا کے بہت سارے جو خطے ہیں وہ ریگستان کی شکل اختیار کر لیں گے. سو اس لیے اس کو اس پرسپیکٹو میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو انڈیا کے ساتھ اور خاص کر جو کشمیر کا تنازع ہے وہ صرف وہاں کے خطے کے لوگوں کا اور آبادی کا اور رقبے کا جھگڑا نہیں ہے، بیسیکلی کشمیر کے پانیوں کا ایشو ہے. تو اس لیے اس نے جو پانی بند کیا ہے اس پہ کوئی پاکستان کسی قسم کا یا پاکستان کے اندر کوئی ذی شعور جو کسان ہے یا یہاں کی فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. مگر اس نے اس کو جواز بنا کر ایک خطرناک حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ اس نے اٹیک کیا. اور اگر اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک بات کی ہے اس میں. مثلا پاکستان نے اگر وہ پہلی تو بات ہے اگر اس آرگومنٹ کو مودی کے آرگومنٹ کو مان لیا جائے کہ ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے تو پاکستان نے تو کلبھوشن یادو کو اگر اس کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیا جائے، اگر کوئی ایویڈنس تھی تو پاکستان کو دیتا، اگر پاکستان کو نہیں تو جب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ عالمی اداروں کو یا کسی کو دیں تو میرا خیال ہے اس پہ پھر اس کو رک جانا چاہیے تھا. مگر اس کا غرور، اس کا جو مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے فاسسٹ، وہ سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کو ملیا میٹ کر دوں گا. تو اس حوالے سے جب اس نے وہ اٹیک کیا تو پاکستان نے بھی کلبھوشن یادو کو پکڑا ہوا ہے جو ان کی نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے. پھر کیا اگر اس کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان کی نیول ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کر دے؟ کیونکہ اس نے بھی دہشت گردی کرائی پاکستان میں. تو یہ ایک ایسا خطرناک صورتحال ہے جس سے اس خطے کے اندر اس نے اس خطے کو داخل کر دیا. اس کے بعد بھی وہ دوبارہ انہوں نے پھر اٹیک کیا پاکستان کی تقریباً تمام ایئر بیسز کو. پھر پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا. تو آہستہ آہستہ صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان اور انڈیا ایک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے. اگر وہ ایسی صورتحال جو اس خطے سے ہم دو چار ہو جاتے تو یہ خطہ جو ہے وہ بربادی کا منظر پیش کرتا دنیا کے اندر اور دنیا بھی اس سے نہ بچ پاتی. 15 سے 20 کروڑ لوگ مر جاتے یہاں پہ فوری طور پر. جو بچ جاتے وہ 2 ارب انسان اس سے متاثر ہوتے. جو بچ جاتے وہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگتے. اور یہ جو جس کا اس نے پانی بند کیا یہاں سے کوئی 1.5 کروڑ ٹن دھواں اٹھتا اور 20 سال تک اس خطے میں سورج طلوع نہیں ہوتا.
اور یہاں پہ جو فصلیں تھی وہ تو کیا یہاں پہ کوئی گھاس بھی نہ اگتی. صحیح بات ہے. اور یہ دھواں اڑ کر جب ہمالیہ کے پہاڑوں پہ پڑتا جہاں سے یہ پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں تو وہاں پہ یہ پانی کے چشمے پھوٹنے کے بجائے یا زندگی پھوٹنے کے بجائے وہاں سے زہر اور جو ہے وہ انسانیت دشمن یہ ندیاں جو تھی یہ ہوتی. اگر کوئی ان میں سے ایک پانی کے بوند پی لیتا تو اس کا حشر بھی وہی ہوتا. صحیح بات. تو اس طرف بڑھ رہے تھے جس لیے دنیا نے امیڈیٹلی اس میں انٹروین کیا اور اس میں اس کا جو تھا وہ اس میں انٹروین کر کے اس کی جنگ بندی کرائی. رہی بات یہ کہ جو مودی کے دعوے تھے جو جھوٹے نعرے تھے وہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور دنیا کے اندر چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے اور وہ بھی ساری اس کا بھی ثابت ہو گیا. ایک آسٹریلین سکول ہے جو ریسرچ سکول ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 64 جو ٹیکنالوجیز ہیں دنیا میں اس میں سے 52 میں چائنا اکیلا آگے ہے. دنیا ساری باقی ساری دنیا میں صرف 12 ہیں ٹیکنالوجیز جو چائنا سے آگے ہیں. تو انہوں نے ثابت بھی کر دیا. تو یہ صورتحال ہے جس سے میرا خیال ہے وہ رحمان فارس کی غزل ہے اس پہ کہ یہ جو ہے پڑوسی یار ہنسو اور مسکرانے دو بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی بہت سے کام باقی ہیں ہمارے بھی تمہارے بھی کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ اس کا ضرور خاک میں ملنا تھا وہ مل گیا. اچھا صاحب جیسے کہ میں نے گزارش کی نا بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو وفود جا رہے ہیں میں اس طرف آتا ہوں کہ اب وہ ایک مرحلہ ختم ہوا. ٹھیک. دوسرا مرحلہ یہ ہے دیکھیے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کا مقدمہ رکھا ساری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو انٹرویوز کے بعد یہ کہیں پہ جو ہے وہ سینس پرویل کی اور انہوں نے باقی ڈیفنس منسٹر کو اور باقی لوگوں کو چپ کرایا اور بلاول بھٹو کو لڑنے دیا. اور یہ اب کچھ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ششی تھرور کو کیا انہوں نے بلاول بھٹو کو کیا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا نے پاکستان کا نیریٹو جو بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے رکھا اس کو تسلیم کیا. ٹھیک. اور اس وقت دنیا پاکستان کے نیریٹو کو درست مان رہی ہے. ٹھیک. اب ایک بڑے وکیل کو اگر آپ فرض کر لیں کوئی بڑا ہے بھی نہیں وہ لیکن بڑے وکیل کو کر لیں اس کے پاس ہارا ہوا کیس ہو تو وہ کیا کرے گا. تو اسی طرح سے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ مجھے ایک دن بلاول بھٹو صاحب کہنے لگے کہ ہم سے ناروے جیسے ملک جو بالکل کوئی کسی طرف بھی نہیں ہے وہ بھی ناراض تھے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ناراض. انہوں نے بطور وزیر خارجہ بہت سارا کام کیا جس کا نتیجہ آج پاکستان کے سامنے اور اب بھی وہ کریں گے. آپ نے ایک جملہ بولا کہ نون کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو نے جس طرح سے مقدمہ لڑا ہے وہ دنیا کے سامنے پھر رکھیں گے اور دنیا کو اپنی بات منوائیں گے تاکہ پھر یہ آئندہ ایک مستقل امن کی طرف بڑھا جائے اس خطے کے اندر. انڈیا نے اپنی بیوقوفیوں سے پورے خطے کے اندر چائنا بنگلہ دیش سری لنکا سارے ممالک کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تو پاکستان کے ساتھ اس وقت دنیا کے اگر بہت سارے ممالک بالکل کھول کے آ گئے جو کھل کے نہیں بھی آئے بہت سارے ممالک نے ساتھ دیا. رہی بات یہ کہ وزیر خزانہ نہیں پیپلز پارٹی کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کسی ادنا کارکن کو بھی اس فائز پہ بٹھا دیں گے نا. یہ بڑی چھوٹی سی ایک کہانی ہے. سمپل یہ ہے کہ کیا آپ نے 4 طبقوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا آپ کی اکانومی نے چل پڑنا آپ نے تنخواہ دار طبقے کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں 135% اضافہ کیا تھا تنخواہوں میں. آپ نے پینشنرز میں کو اضافہ کرنا ہے 100% اضافہ کیا. کسانوں کو فائدہ دینا ہے اور جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کو فائدہ دینا. یہ 4 طبقے پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے یہ خرچ کرتے ہیں اور جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فرض کر لیں قصور کے دکانداروں کے پاس اگر ان لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ ان کے پاس آتے ہیں. وہ آگے جاتے ہیں لاہور میں بڑے مارکیٹوں میں اعظم کلاس مارکیٹ رنگ محل اور باقی جگہوں اور وہ آگے میلرز کے پاس جاتے ہیں امپورٹرز کے پاس جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک پورا ایک
معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے. یہ آتے ہیں تو یہ ان 4 طبقوں کی آمدنیوں کو کاٹتے ہیں جو بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں, وزیر خزانہ اور یہ سارے. یہ ملازموں کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے, پینشن نہیں بڑھاتے, کم از کم تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے. اور اس وقت جو کسانوں کا بحران ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا, ہسٹری کا سب سے بدترین بحران. تو یہ کہاں سے یہ سارا کچھ چلے گا؟ یہ معیشت بیٹھ جائے گی یہ اگر اس طرح سے ہوا.